بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت نے ایمان و یقین کی شمعیں روشن کی ہیں۔ خطابت نے فتح و ظفر کی سرخیاں قائم کی ہیں۔ خطابت نے غلامی کی زنجیروں کو کاٹا ہے۔ خطابت نے غریب و کمزور انسانوں کو ظلم و جفا کے خلاف بغاوت کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ یہی خطابت جب نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی۔ یہی خطابت جب وائس کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت و موعظت بن گئی۔ اسی خطابت کو جب کسی مجاہد نے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی، اور اسی خطابت کو جب کسی قائد و رہبر نے اختیار کیا تو ترانہ سیاست بن گئی۔ الغرض یہ کہ ہر رنگ، ہر روپ اور ہر پیکر میں خطابت نے اقوام و ملل کی تاریخ سازی میں بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں، کیونکہ خطابت میں تاثیر ہے، اثر انگیزی ہے، سحر آفرینی ہے، اور ہاں خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر، کبھی نیزہ، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر، کبھی نیزہ، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے دوستو، ہمارے درمیان آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے اور جمعیت علماء ہند کے ضلع لکھیم پور کے صدر اور ہمارے علاقے کے انتہائی مستند، معزز اور محترم عالم دین حضرت مولانا اسلام الحق صاحب اسجد دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں ان سے بزبان اقبال درخواست کرتا ہوں کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے وہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوزو ساز زندگی کہہ دے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج اس عظیم الشان جلسے میں تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام و حفاظ عظام اور ہمارے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے شعراء، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے قابل قدر سامعین،
اور پس پردہ مستورات۔ بات شروع کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ جس عظیم ہستی کا ہم پر سب سے بڑا احسان اور کرم اور فضل ہے وہ ذات ہے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جلسے کا عنوان چاہے جلسے سیرت النبی ہو یا جلسے اصلاح معاشرہ، عنوان آپ جلسے کا کچھ بھی رکھ دیں، لیکن اس جلسے میں علماء کرام جو بات کریں گے وہ بات ہوگی اللہ عز و جل کی اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے ہمیں یہ کیسا معلوم ہوگا کہ وہ رب ذوالجلال ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناخوش ہے؟ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس کے وہ کیا احکامات ہیں کہ جن پر چل کر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے رک کر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ ہر انسان کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا اور وہ فرشتہ انسانوں سے یہ کہتا کہ اس وقت تم یہ کام کرو، اس وقت یہ نہ کرو۔ لیکن اللہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں، یہ ذرا بچوں خاموش رہو، بہتر ہوتا ہے کہ بڑے لوگ آگے بیٹھیں، بچوں کو ایک سائیڈ یا پیچھے ہو جائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے، لیکن چلیے۔ لیکن اللہ عز و جل کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو دستور دینا تھا، اور اس دنیا میں ایک ایسی ذات کو بھیجنا تھا جس کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین بنے، جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی، جس کی وجہ سے یہ آسمان اور یہ ستارے بنے، جس کی وجہ سے دنیا پیدا ہوئی۔ اگر اللہ کو اس ذات کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ آج کچھ نہ ہوتا۔ وہ ذات ہے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگرچہ آپ آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں انبیاء میں، لیکن جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، وہ نہ کسی نبی کا ہوا، اور قیامت تک دنیا میں کوئی ایسا انسان اپنا پیدا ہوگا جس کا مقام، جس کی عظمت اتنی ہو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ میں نے رسول پور کے جلسے میں ایک بات ذکر کی تھی، آج بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے کہوں کہ پوری دنیا کے شعراء جمع ہو جائیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی تعریف، آپ کی صفات حسنہ اس کو لکھیں اور پڑھتے رہیں۔ پوری دنیا کے تقریر کرنے والے، سیرت پر تقریر کرنے والے جمع ہو جائیں اور پوری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں، اچھائیوں کا تذکرہ کرتے رہیں، لیکن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کے پیارے نبی کی خوبیاں اور اچھائیاں ختم نہیں ہوں۔ انسان دنیا کی کسی بھی شخصیت کے بارے میں بتانا چاہے تو چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں
اس کی پیدائش سے لے کر اور اس کے انتقال تک بتا سکتا ہے، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف مقام اور مرتبہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے کرتے شاعر نے یہی تو کہا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے بعد دنیا کے کسی بھی مخلوق میں، کسی بھی انسان میں کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہم اپنے کو عاشق رسول کہتے ہیں، محب نبی کہتے ہیں، حضور سے عشق اور محبت کرنے والے کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے دوست اور میری مائیں بہنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کچھ گفتگو میں آپ سے کروں گا۔ تقریر تو بڑے لوگ آئیں گے وہ کریں گے۔ میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ عز و جل نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کیا وہ طریقے ہیں جس کو کر کے ہم اللہ کو اور اللہ کے پیارے نبی کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ نے اس آیت مبارکہ میں وہ چیزیں بیان کر دی۔ پہلی بات اللہ نے جو بیان فرمائی اس آیت میں، وہ ہم سب کے لیے بڑے غور کرنے کی ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتیں بعضهم اولیاء بعض، سب ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے سے قریب ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس کا بہت زیادہ قربت ایک دوسرے سے ہو۔ ہم ولی کو ولی اسی لیے کہتے ہیں، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ نے مسلمانوں کے سلسلے میں، مردوں کے سلسلے میں، مسلمان عورتوں کے سلسلے میں یہ بات فرمائی کہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس آیت سے؟ وہ یہ دینا چاہتا ہے کہ اے انسانوں اور بالخصوص اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، قرآن پر ایمان رکھنے والوں، ہم سب کو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ بالکل مل جل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمارے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، دل میں کسی شخص کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد بالکل نہ رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اگر اس طرح زندگی نہیں گزار رہا ہے تو یاد رکھیے، اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت کا جو دور ہے مکے کا، اس کی طرف آپ کو لے جائیں تو جہاں بہت سی خرابیاں تھیں، شراب عام تھی، جوا عام تھا، قتل و غارت گری عام تھی، وہاں ایک بہت بنیادی خرابی یہ تھی جس پر بڑی محنت کی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے ان کی دشمنیوں کو دوستی میں بدل دیا، ان کے تعلقات کی خرابی کو محبتوں میں بدل دیا۔ یہ کام ہے علماء کا بھی، یہ کام ہے ہر شخص کا کہ وہ رات میں سوتے وقت یہ غور کرے کہ ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہماری کسی دماغ کی سوچ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔
اگر پہنچی ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، فلاں ہماری بات زبان سے کچھ ایسی نکل گئی جس سے ہمارے کسی مسلم بھائی کو، یا بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے، تو جا کر اس سے معافی مانگیں۔ چونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ہم اور آپ دنیا میں ایک مسافر ہیں، نہ معلوم یہ سفر کب ختم ہو جائے۔ ایک مسافر چھولا باری سے چل کر دلی جاتا ہے، دلی سے چل کر چھولا باری آتا ہے، راستے میں بس میں سفر کر رہا ہو، ٹرین میں سفر کر رہا ہو، اپنی ذاتی گاڑی ہو، کوئی لڑائی ہے؟ کچھ نہیں، سب کی منزل ایک ہے، سب کے سفر کا مقصد ایک ہے۔ تو اے اللہ کے بندوں، پیارے نبی کی امتیوں، ہماری مائیں بہنیں، یہ سن لیں کہ ہمارا بھی مقصد سفر ایک ہی ہے، ہماری منزل بھی قبر ہے، نہ معلوم وہ کب منزل آ جائے۔ اس کے آنے سے پہلے ہم یہ عہد کر کے اس جگہ سے اٹھیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جس طرح ایک باپ کی اولاد آپس میں سب بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور اگر بھائی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کریں تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ہم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی کریں، اگر کوئی بات ہو جائے تو جا کر معافی مانگ لے۔ یاد رکھیے اگر اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو وہ رب ذوالجلال بھی راضی ہوگا، پیارا نبی بھی راضی ہوگا، آپ کے گاؤں کے رہنے والے بھی آپ سے خوش ہوں گے، اور جب آپ دنیا سے جائیں گے تو لوگوں کی زبانوں پر یہ بات ہوگی کہ یہ شخص بہت اچھا تھا، ہیرا تھا، اس کے جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ آپ کے جنازے میں ایک مجمع ہوگا، چاہے آپ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو لوگ سوچیں گے کہ چلو بڑا شرپسند تھا، بڑا شرری تھا، لوگ اس سے پریشان رہتے تھے، چلو اچھا ہوا چلا گیا۔ وہ زبان سے کہیں نہ کہیں لیکن دل میں بڑا سوچیں گے۔ جو کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری ذات سے، ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے، ہماری کسی دماغ کی سوچ سے، ہماری کسی پلاننگ سے کوئی شخص پریشان نہ ہو، بلکہ ہم خندہ پیشانی سے سب سے ملیں، محبتیں کریں۔ ایک بات مجھے یاد آئی، نماز انسان گھر پر بھی پڑھ سکتا تھا۔ نماز جو فرض ہے، اس فرض نماز کو گھر پر بھی پڑھا جا سکتا تھا۔ یہ فرض نماز کسی بھی طرف رخ کر کے پڑھی جا سکتی تھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہے۔ بھائی آپ سے یہ پوچھے کہ اللہ ادھر ہی ہے؟ نہیں، اللہ تو دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اتر بھی، دکھن بھی، پورب بھی، پچھم بھی۔ فَأَيْنَمَا، تو یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے تک ہمارا قبلہ بجائے خانہ کعبہ کے مسجد اقصی رہا۔ اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ اصل حکم اللہ کا ہے۔ اب میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی برادران وطن کہے، کوئی نان مسلم کہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف موجود ہے، تو تم لوگ ایک طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ نماز ادھر پڑھ لو، ادھر پڑھ لو، ادھر پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ پیارا طریقہ، یہ حسین جمیل طریقہ اللہ کے پیارے نبی نے کیوں عطا فرمایا؟ اللہ نے کیوں اس کا حکم دیا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب ہم ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، ہمارا سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، مسجد حرم کی طرف ہوگا، تو جس طرح ہمارا رخ ایک ہے اسی طرح ہمارے دل بھی ایک ہوں گے۔
ہم گھروں پہ بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھر کے بجائے اگر کوئی شخص مسجد میں باجماعت نماز پڑھے گا تو 25 گنا اور ایک روایت کے مطابق 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ گھر سے وضو کر کے چلے گا تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ معاف ہوگا۔ اب بتائیے کیوں؟ اس لیے کہ جب صف میں سب ہم کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کی طرف لو لگا کر کھڑے ہیں، یہ منظر ایک پیغام دیتا ہے، ایک میسج دیتا ہے کہ جس طرح ہم مسجد میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ یہ ہم کو یہ بات سکھاتی ہے نماز کہ جس طرح ہمارا کندھا سے کندھا ملا ہے، اسی طرح ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے ملنی چاہیے۔ مجھے یہی پیغام اس وقت آپ کو خاص طور پر دینا ہے کہ بعضہم اولیاء بعض کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور میں علماء حضرات سے، چاہے وہ کسی بھی جگہ کے پڑھے ہوئے ہوں، دارالعلوم دیوبند کے ہوں، بریلی کے ہوں، بنارس کے ہوں، ندوۃ العلماء کے ہوں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ بات میری نوٹ کر لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن جو کار نبوت تھا، جو نبی کا کام تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، وہ مشن اور وہ کام یہ علماء کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کیا کام تھا؟ نبی کا کام کیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، یہی کام ان علماء کا ہے۔ اور اگر کوئی برائی مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہوتی تو اس برائی کو منع کرنا، اس پر باقاعدہ نکیر کرنا، اگر کوئی غلط چیز ایجاد ہوئی ہے تو اس غلط چیز کو روکنا، یہ علماء کا کام ہے۔ اور میں یہ بات کہتا چلتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی فاضل ہو، ندوۃ العلماء سے فاضل ہو، عالم دین ہو، لیکن اس کا عمل اگر پیارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اور وہ جس گاؤں میں ہے، جس مسجد کا امام ہے، جس مدرسے کا مدرس ہے، اگر اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی پہناوا، اس کی کوئی بات پیارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تو دارالعلوم سے فارغ ہونا، ندوۃ العلماء سے فارغ ہونا اس کو نجات نہیں دلائے گا۔ علماء دیوبند سے تعلق رکھنا اس کو نجات نہیں، بلکہ نجات ہے پیارے نبی کی اطاعت میں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی اس وقت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا ابا۔ قیل یا رسول اللہ من ابا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ برا غور سے اس حدیث کو سنیے گا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی انشاءاللہ سوائے ان لوگوں کو جس نے انکار کیا۔ اب صحابہ نے یہ سمجھا کہ حضور کی نبوت کا انکار کیا، نعوذ باللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں سمجھا، حضور جو اوپر جو قرآن اترا ہے اس قرآن پر ایمان نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلاتے تھے اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو پوچھا گیا، قیل من ابا، کس نے انکار کیا؟ اے اللہ کے پیارے نبی، انکار کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم بھی آپ سے کہیں کہ آپ فرما رہے ہیں حضور کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس نے کہ جس نے انکار کیا۔ تو ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا،
آپ کو نبی نہ سمجھنے والا، آپ پر جو قرآن ہے اس قرآن کا انکار کرنے والا، آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو حق نہ سمجھنے والا منکر ہوا۔ لیکن نہیں، اللہ کے پیارے نبی سے جب پوچھا گیا من ابا، کس نے انکار کیا، تو آپ نے بڑی جامع بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی۔ یاد رکھیے، حکم تو اللہ کا ہے، اطاعت رسول کی ہے، اتباع رسول کی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مجھے نہیں مانا، جس نے مجھ پر جو ایمان نہیں لایا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی۔ علماء بیٹھے بہت اچھی طرح اس کے مفہوم کو سمجھتے کہ جس نے میری بات مانی، جو کچھ میں پیغام لے کر آیا ہوں اس پیغام میں اس نے اپنی عقل نہ لڑائی، بلکہ یہ سوچا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہماری عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کے فرمان کو سمجھ کر اس پر عمل کیا، اس کو اپنی زندگی میں اتارا، قد دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہوا کہ اطاعت رسول دخول جنت کا سبب ہے۔ عشق رسول اور محبت رسول کا مطلب یہ ہے اطاعت رسول، اور اطاعت رسول جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، اور پھر آپ نے فرمایا من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی۔ بہت غور سے سنیے گا یہ بات، آپ فرما رہے ہیں من عصانی، جس نے میری نافرمانی کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفہوم یہ ہے کہ جس نے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی، نافرمانی کا مطلب یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے، جو پیغام آپ نے دیا، آپ کی مقدس جماعت صحابہ کے ذریعے جو ہم تک پہنچا، ان علماء نے ہم کو بتایا، اگر ہماری ان باتوں کو نہیں مانا تو اس نے انکار کیا۔ گویا کہ اس نے میرا انکار کیا، میری رسالت کا انکار کیا، مجھ پر جو قرآن اترا اس کا انکار کیا۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھیے، دین یہ نام عقل کا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ بعض چیزیں بڑی اچھی ہوں گی، بڑی اچھی لگیں گے، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں ہوگا تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے چند مثالیں دوں گا، بات بہت جلدی ختم کروں گا۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود ہے، جنتی پتھر ہے، سب جانتے ہیں، جنت سے لایا ہوا ہے، اور اس کو خانہ کعبہ کے ایک کونے پر لگایا گیا ہے۔ پتھر ہی تو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر کے قریب جاتے ہیں تو اس پتھر کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پتھر تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ فائدہ پہنچانے کی۔ خدا کی قسم میں نے اپنے پیارے نبی کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ چومتا۔ کیا معلوم ہوا کہ ایک پتھر کو اللہ کے پیارے نبی نے اس پتھر پر اپنے ہونٹ مبارک رکھے ہیں، تو آج ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو اس پتھر کو چومنا عبادت سمجھتا ہے، پیارے نبی کی سنت سمجھتا ہے، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے نہ چوم سکے تو دور سے ہی ہاتھ کو ایسے کر کر ان ہاتھوں کو چومنا عبادت سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو عقل کی کسوٹی پر دیکھا جائے تو یہ بات تو عجیب سی لگتی ہے۔ اور وہیں ایک اور بھی بہت پتھر ہے، لیکن ایک اور بھی پتھر ہے، وہ بھی جنت سے ہی آیا ہوا ہے، جس طرح یہ جنتی پتھر ہے وہ بھی جنتی پتھر ہے، اور وہ ہے مقام ابراہیم، کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اگر آپ معلوم کریں علماء سے، اس پتھر کو آپ چومیں گے، اس پتھر کو دیکھنے کے بجائے اس پر ہاتھ لگائیں گے، اس کو چومیں گے، تو یہ چومنا عبادت نہیں سمجھا جائے گا، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو نہیں چوما۔
تو کیا معلوم ہوا کہ حضور جو کچھ فرما دے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ حضور فرمائے اس کو لے لو اور جن چیزوں سے رکے اس سے رک جاؤ۔ نماز فرض ہے۔ کوئی شخص سورج کے نکلنے کے وقت، سورج کے ڈوبنے کے وقت، سورج جب سر پر ہو اس وقت نماز پڑھے، آپ کو منع کیا جائے گا۔ بھئی کیوں منع ہے؟ اتنی اچھی عبادت ہے، تواضع اور انکساری اتنی ہے، کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پر نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ روزہ کتنی اچھی چیز ہے، آپ کتنے بھی روزے رکھیں، لیکن آپ اگر عید کے دن اور بقرعید کے دن روزے رکھیں گے تو منع ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائی، میرے دوست، آج مجھے یہی پیغام آپ کو دینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کے لیے آپ علماء سے رجوع کریں، اور علماء کا کام یہ ہے وہ کہیں کے بھی فارغ ہوں کہ خدا کے لیے جو بات انہوں نے کہی ہے، پڑھی ہے، اسی پر خود بھی عمل کریں، وہی بیان کریں، نہ اس میں کچھ گھٹائیں نہ اس میں کچھ بڑھائیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے قرآن کی آخری آیت اتار دی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ہم نے اپنی نعمتوں کو مکمل کیا اور مذہب اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما دیا۔ اب اگر ہم کوئی چیز کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے بعض کام لوگ بہت اچھا سمجھ کے کرتے ہیں لیکن اللہ کے پیارے نبی کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک مثال، تیمم، وضو آپ کرتے ہیں، آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں گے کہ اگر پانی پر کوئی شخص قادر نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، پانی کے استعمال سے اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ تیمم کر لو۔ اب عقل کا تو تقاضا یہ تھا کہ وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، ہاتھ ہے، منہ ہے، چہرہ ہے، سر کا مسح، پیر، وہیں جگہوں پر مٹی بھی لگانا چاہیے، لیکن نہیں، آپ صرف 2 مرتبہ ہاتھ، 1 مرتبہ ماریں اپنے چہرے پر، دوسری مرتبہ کر لیں، ایسے کر لیں، تیمم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ غسل آپ پر واجب ہے اور پانی آپ کو نہیں مل رہا ہے یا پانی کے استعمال پر بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، آپ اتنے ہی عمل کر لیں، غسل بھی ہو جائے گا۔ عقل تو نہیں آتی۔ آپ میں سے جن حضرات کو حج کی توفیق ہوئی ہوگی، ہمارے مولانا تشریف فرما ہے اور بہت سے لوگوں کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10، 11، 12 3 دن ایک عمل کیا جاتا ہے کنکری مارنے کا۔ ایک 50-60 فٹ کی لمبی دیوار ہے، جاتے ہیں لوگ، پہلے دن 7 کنکریاں مارتے ہیں ایک دیوار کو، دوسرے اور تیسرے دن تینوں کو آپ 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اگر اس عمل کو عقل کی کسوٹی پر دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دیوار ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، کسی زمانے میں پلر تھا، اب دیوار بنا دی گئی ہے، انسان کنکریاں اٹھاتا ہے مزدلفہ سے اور آ کر اس پر مارتا ہے۔ اگر وہ اس کا ویڈیو بنا کے کہیں دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے یہ مسلمان تو بالکل لگ رہا ہے پاگل ہو گئے، بتاؤ ایک دیوار کو مار رہے ہیں۔ لیکن نہیں، حضور اقدس صلی اللہ، حضرت ابراہیم کا یہ عمل تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو یہ عمل حج میں واجب ہے۔ کنکریوں کا مارنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے، نہیں مارے گا تو ایک دم دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر آپ عقل سے دیکھیں نہیں، ایسے نہ جانے کتنی چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، بس مجھے یہ پیغام آپ کو دینا ہے کہ آپ کوئی بھی کام آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، صحابہ نے اس کو کیا ہے، ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین نے اس عمل کو کیا ہے، تو ضرور کریں۔ بہرکیف میں کہہ یہ رہا تھا، چونکہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، کہ ہم سب مل جل کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں۔ نہ معلوم کب کس کی موت آ جائے، کون اس دنیا سے پہلے جائے۔ آنے میں تو ہے ترتیب، پہلے باپ پھر بیٹا پھر پوتا، جانے میں کچھ نہیں پتا کون کس وقت چلا جائے۔ کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اتنا بڑا مجمع 100 سال پہلے اس میں سے کوئی تھا، نہیں، آنے والے 100 سال میں آپ ہم میں سے کوئی ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو یہ اس مختصر سی زندگی کو ہم لوگ اس طرح گزاریں کہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں، ایک دوسرے سے ملیں۔ جتنی مسجدیں ہیں یہ اللہ کی ہیں، یہ کسی کی نہیں ہیں۔ ان المساجد للہ
तमाम मस्जिदें अल्लाह की हैं, और हम माइक से तन्हाई में कहीं पर बैठकर कोई ऐसी बात न कहें जिससे किसी को तकलीफ हो। ये मजहब इस्लाम तो वो मजहब है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल खल्क़ अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ इलल्लाहि मन अहसन इला अयालिहा। तमाम मखलूक, इसमें मुसलमान भी आ गए, हमारे हिंदू भाई भी आ गए, पूरी दुनिया इंसानियत आ गई, बल्कि इंसानों के अलावा जो मखलूक है वो भी आ गई, कि तमाम मखलूक यानी जिन चीजों को अल्लाह ने पैदा किया है ये सब अल्लाह का कुंबा है। और जो शख्स अल्लाह के कुंबे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ऐसे शख्स से मोहब्बत करता है। जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। ये तय करके इस इस्लाह मुआशरा के जलसे से ले जाइए कि जितने इंसान हैं, हमारा ये मुल्क एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इसमें हर तरह के मजहब वाले रहते हैं, साहिब ईमान भी रहते हैं, हमें उनको भी नहीं कोई तकलीफ पहुंचाना, साहिब ईमान को भी नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहा मिन बाज़। मुसलमान को इस तरह रहना चाहिए। आपने इस तरह हाथ मिलाया जिस तरह की ये उंगलियां इस उंगलियों में दाखिल हो गई, एक दूसरे से ताल्लुक है। और जिस तरह की जब दीवार बनती है तो एक ईंट रखी जाती है, फिर उस पर सीमेंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, जिस तरह इन ईंटों का एक दूसरे से ताल्लुक होते हुए ये एक इमारत बन जाती है, तमाम मुसलमानों का एक दूसरे से इसी तरह ताल्लुक रहेगा तो इंशाअल्लाह ये जिंदगी हमारी खुशगवार गुजरेगी। हम तय कर लें कि हम अपनी जबान से किसी को बुरा नहीं कहेंगे। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। अल्लाह के प्यारे नबी ने एक मुसलमान की तारीफ इस तरह फरमाई है कि मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से मन सलिम अल मुस्लिमून, और जिसके हाथ से मुसलमान बचे रहे। हजरत थानवी ने इसकी वजाहत में लिखा है कि सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी न जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाएं, न हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाएं, न गलत किसी के खिलाफ कोई हम कार्रवाई करें। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कभी थाने में जब ये बात सुनते हैं कि हमारे साहिब ईमान के मुकद्दमात जो आपस में हम तय कर सकते थे, हम एक दूसरे के खिलाफ मुकद्दमात वहां ले जाते हैं। शरीयत में हर चीज का हल मौजूद है, हम उन हलों को छोड़कर इन उलमा की खिदमत के बजाय हम अपने मसाइल को कोर्ट में, कचहरी में, थानों में लेते हैं, हजारों रुपए वकीलों को देते हैं और उस तबके को देते हैं जहां हमें नहीं देना चाहिए। लिहाजा मेरे भाई, ये एक दिल की बात है जो आपसे कहने आया हूं, आपके इलाकों का हूं, बुरा न मानिएगा। मैं आपका अपना हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं। बस उस वक्त बड़ी अफसोस होता है कि जब एक मुसलमान एक मुसलमान से बोल नहीं रहा है, कोई किसी को कह रहा है कि फलां मकतबे फिक्र का है। कुछ नहीं, हम सब एक हैं। हमारा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हमारा कुरान एक, हमारे कब्र के सवालात एक, हमारे मैदान हश्र के सवालात एक। आखिर इस इख्तिलाफ किस बात का है? हमारा मजहब एक। जब सब एक है, भाई कब्र के सवालात अलग अलग नहीं है। जो 3 सवालात है वो सबसे किया जाएगा, इन उलमा से भी वही, आपसे भी वही। तो फिर आखिर झगड़ा किस बात का है? आज तक मुझे समझ में नहीं आया। लिहाजा ये पैगाम लेकर यहाँ से उठिए इस्लाह मुआशरा के जलसे से कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से ताल्लुक रखेंगे। हम बरेलवियत और देवबंदियत की इस चीज को खत्म करेंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, देवबंदी वो है जो देवबंद में रहता हो, बरेलवी वो है जो बरेली में रहता हो। ये हमने और आपने कहां से निकाल लिया? हमें कहां जाना है? हमारी मंजिल कब्र है, हमको अल्लाह के यहाँ जाना है। वहां क्या जवाब देंगे? मेरे भाई, आपसे नहीं पूछा जाएगा कब्र में कि तुम हजरत थानवी को मानते थे या आला हजरत को मानते थे। वहां तो पूछा जाएगा मन रब्बुका, तुम्हारा पालनहार कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? मा तक़ूलु लिहाज़ा रजुल, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक सामने लाई जाएगी कि इनके बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है। बस इस सवालात के जवाब के लिए अल्लाह ने हमें ये जिंदगी अता फरमाई है। हम तय करके यहाँ से उठे। हम उलमा से भी कहते हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, वो कहीं के भी पढ़े हुए हो, उलमा अंबिया के वारिस हैं। जिस तरह एक बेटा अपने बाप का वारिस हुआ करता है, अगर बाप दुनिया से चला जाए तो बड़े बेटे का काम यह है कि बाप की जायदाद, बाप का पैसा शरीयत के मुताबिक उसको
تقسیم کرے اپنے بھائی بہنوں میں. اگر اس نے یہ نہیں کیا تو گویا کہ وہ صحیح معنی میں اپنے باپ کا وارث نہیں بنا. یہی علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء نے کوئی دولت نہیں چھوڑی بلکہ انبیاء نے علم دین چھوڑا ہے. جو علم علماء نے ان کتابوں میں پڑھا ہے خدا کے لیے اسی کو بتائیں. اور اگر کوئی کام کسی گاؤں میں کسی قصبے میں شریعت کے خلاف ہو رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو رہا ہے, تو برملا اس کو اچھے انداز سے منع کریں. اس کو نہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ منع کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے نہیں روکا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, پیارا نبی ناراض ہو جائے گا. ہمیں دنیا کی ناراضگی کی فکر ہے اور اللہ کے اور اس کے پیارے نبی کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے. بس آیت میں یہی بات آخر میں کہہ کے میں بات ختم کروں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ مسلمان اس طرح رہیں, یأمرون بالمعروف, اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیں, بری باتوں سے روکتے رہیں. آپ اپنے بچوں کو یہ کہتے رہیں کہ اے بچوں نماز پڑھو, اچھی عمل کرو, دوسروں کی عزت کرو, کسی کی بے عزتی مت کرو, کسی کو برا بھلا مت سمجھو, اعزاء و اقارب میں جاؤ, صلہ رحمی کرو, اگر کوئی مار بھی دے تو برداشت کر لو. آپ اس طرح اپنے بچوں کا ذہن بنائیں گے تو آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. بچوں کے دل میں پورے گاؤں والوں کی محبت ہوگی, ایک ایک عزیز کی محبت ہوگی. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, بری باتوں سے روکتے رہیں. یہ بچے امانت ہیں. ہر شخص کا یہ کام ہے کہ وہ کوئی برائی ہو رہی ہے, کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے, آپ اس کو روکیں اچھی انداز سے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے رہیں. مسجد نہ ہو تو مسجد بنوائیں, مسجد بنی ہو تو اس کے آباد کرنے کی فکر کریں. اپنے بچوں سے اپنی بچیوں سے بھی نماز کے لیے کہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور جب موقع آئے تو زکوٰۃ ادا کریں جو صاحب نصاب ہے. اس کی تفصیل علماء سے پوچھیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں ہر چیز میں, ہر چیز میں, صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج میں نہیں, تجارت میں بھی, کاشتکاری میں بھی, معاملات میں بھی, ایک دوسرے سے ملنے میں بھی. یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا. یطیعون اللہ ورسولہ, اگر ہم ایسا کریں گے اولئک سیرحمہم اللہ, ضرور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا. وہ اللہ تو غلبے والا ہے, حکمت والا ہے. اور یاد رکھیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا آپس میں اگر تعلق ہو تو وہ اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ ہم نے فلاں میں آپس میں نا اتفاقی پیدا کر دی, میاں بیوی میں نا اتفاقی, بھائی بھائی میں نا اتفاقی, ایک گاؤں کے رہنے والوں میں نا اتفاقی. لیکن میرے بھائی یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھیے کہ ہمیں شیطان کو نہیں رحمان کو خوش کرنا ہے. شیطان کچھ بھی کہے, ہم اگر کوئی دشمن بھی ہے اس پر بھی کوئی مصیبت آئی ہے تو ہم سب مل کر اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ نے سنا ہوگا محمدی کے مولانا یونس رضا صاحب قادری, مولانا یونس رضا یا ان کے مدرسے کے لوگوں پر جو مصیبت آئی, ہم نے اس کی دعا بھی جامع مسجد میں کرائی, اس کی کوشش میں شروع دن سے لگے رہے. اگر میں یہ سوچتا کہ میں کیوں مولانا یونس کے لیے ایسے کروں, کیوں ان کے مدرسے کے مدرسین کے لیے کروں, میں تو لکھنؤ میں تھا. جب مجھے یہ اطلاع ملی تو میں نے مولانا سے کہلوائی یہ بات کہ آپ اس لڑکے کا بیان لکھ لیں, اس کا ویڈیو بنا لیں. کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. بالآخر جس مصیبت میں وہ پھنسے ہیں ہم سب یہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نکالے. اور انشاءاللہ العزیز سب مل کر کوشش کر رہے ہیں. ان کی ایف آئی آر کو نکلوا کر دلی تک بھیجا گیا ہے. ہمارے بہت سے علماء, بہت سے وکلا لگے ہوئے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی کریں. دل سے یہ سوچ لیں کہ فلاں کون ہے, نہیں, ہمیں تو مدد اپنے غیر مسلم بھائی اگر پریشان ہے تو اس کی بھی کرنا چاہیے. اور میں نے حدیث پڑھی تھی کہ تم مسلمان مکمل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے والدین, اپنے بیٹے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ سے محبت کرنے لگو. محبت رسول یہ ہے کہ ایک طرف باپ کچھ کہہ رہا ہے, دنیا کچھ کہہ رہی ہے, بیٹا کچھ کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کے پیارے نبی کا فرمان کچھ ہے, تو ہمیں اس موقع پر نہ باپ کی بات ماننا ہے, نہ بیٹے کی, نہ دنیا والوں کی, بلکہ اس اللہ کی اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے. اور یاد رکھیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا. جب آپ بیمار تھے, سہارے سے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں,
آپ کی زندگی کی وہ آخری تقریر ہے اور اس میں آپ بہت سی باتیں کہتے ہیں، لیکن موضوع سے متعلق ایک بات یاد آ گئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان بہت دن رہے۔ اس میں وہ صحابہ بھی تھے جو آپ سے عمر میں چھوٹے تھے، آپ سے برابر تھے، آپ سے بڑے تھے، لیکن آپ ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کے درمیان بہت رہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نکلی ہو جس سے تم کو تکلیف پہنچی ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ کسی کو مارا ہو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ چادر پہنے ہوئے تھے، اپنی چادر کو اپنی پیٹھ سے ہٹاتے ہیں کہ اگر محمد نے کسی کو مارا ہو تو محمد کی پیٹھ حاضر ہے، آئے اور وہ بدلہ لے لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا مقام کیا ہے، جس کا یہ مقام ہے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں معافی مانگے، ہم کیوں جھکے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم دولت مند ہیں، ہمارے اتنے بیٹے ہیں، ہماری یہ بے عزتی ہے کہ ہم کسی کے کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کسی کا مقام ہے؟ ایک پیغام دے کر آپ دنیا سے یہ چلے گئے کہ اے اللہ کے بندو، اے پیارے نبی کے امتیوں، خدا کے لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے، نہ بھی ہو، مسائل کو ختم کرنے کے لیے اگر تم معافی مانگ لو گے تو تمہاری کوئی بے عزتی نہیں ہوگی بلکہ تمہاری سرخروئی اور عزت ہوگی۔ یہ پیغام مجھے دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس حقیر کو بھی ان باتوں پر جو کہیں گئی اس پر عمل کرنے کی اور تمام سامعین و سامعات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔